ابھی اس کو پروف کرنا ہوگا اور کتنی اہمیت ہے اس اسٹیمپ پیپر کی، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک تو سود کی بنیاد پر جو لیٹیگیشن ہے وہ کتنی مطلب معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ایک وہ چیز، دوسری چیز یہ کہ 25 لاکھ روپیہ ورنہ زمین، یہ کچھ ایگریمنٹس بھی تو ایسے ہوتے ہیں نا جن کی کوئی بنیاد نہیں ایکسیپٹ کی جاتی، بے شک آپ لکھوا جو مرضی لیں پیپر کے اوپر، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ ایسی چیزیں جو آپ لکھوا لیتے ہیں وہ عدالت انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. از دیٹ سو؟ میرے خیال کے مطابق اور آئی تھنک قانون کے مطابق بھی یہی آپ جو بات کہہ رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ جو ڈاکومنٹ ہے جس کو انہوں نے پریپیئر کیا ہے یہ فراڈلنٹلی اختیار کیا گیا ہے کہ 10 لاکھ روپے آپ کسی کو ادھار دے رہے ہیں اور اس سے آپ لکھوا 25 لاکھ روپے اور آپ ادھار جو دے رہے ہیں وہ آپ الیاس کو دے رہے ہیں، جو لکھوا رہے ہیں وہ آپ کسی اس کے بھائی سے لکھوا رہے ہیں، یعنی بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، پیسے ادھار بھائی نے نہیں لیے، یعنی جو اس وقت جو بھی ہو جائے، یعنی میں اب کسی بندے سے ادھار پیسے لے رہا ہوں، میرا بھائی اس کو لکھ کے دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی اب اگر میں پیسے نہیں دوں گا تو پھر آپ میری زمین لے لیں. اب ریاض کی زمین تو وہ لے جو بندہ جس نے ادھار لی ہیں، لیکن ایگریمنٹ تو ریاض اور اس پارٹی یاسین کے درمیان ہوا ہے نا. وائڈ ہے قانون کی نظر میں، کچھ ایگریمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ وائڈ ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر بھی ایک بات کو میں تھوڑا سا کر دوں، ابھی میرے سپر سینئر ہیں، ان کی گائیڈنس، ان کی رہنمائی وہ بڑی بہتر ہے. وہ جو بات کر رہے ہیں اس نے ایکس پارٹی کیس ڈگری کروایا ہے، انہوں نے فوری طور پر اپلیکیشن دی اور اس کا آپریشن جو ہے وہ سسپینڈ کروا لیا ہے. وہ ڈیفینیٹ بات ہے، ہزاروں کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ قانون میں یہ ہے کہ آپ نے تمام کیسز کا فیصلہ ٹیکنیکلٹیز پر نہیں کرنا بلکہ ان کے اپنے جو ایکچول فیکٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کرنا اور قانون کے مطابق کرنا ہے. تو وہ ڈیفینیٹلی یہ جو بار آئے گا، جو برڈن ہوگا، یہ یاسین کے اوپر ہوگا. اگر یہ بھی پروف ہو جائے، یہ پروف ہمارے اوپر تو بعد میں آئے گا کہ ہم نے 25 لاکھ روپیہ دینا تھا یا دے چکے ہیں. پہلے پروف یاسین نے کرنا ہے کہ اس نے 10 لاکھ روپیہ دیا اور 10 لاکھ کے بدلے 25 لاکھ روپیہ جو ہے وہ لکھوایا ہے. تو وہ پروف کرنے کے لیے تو اس کے پاس پیپر موجود ہے نا. میں بتاتا ہوں، آپ جب بھی کیس دائر کرتے ہیں تو کیس دائر کرنے کے بعد آپ نے اپنے گواہان دینے ہوتے ہیں. لسٹ آف وٹنسز کے اوپر وہ جب اپنے گواہ وہاں پر پیش ہوگا تو پیش کرے گا تو وہ پیش ہو کے جج صاحبان کے سامنے اپنے جب ایک دفعہ دوبارہ بات کو بولتے ہیں اور اس پہ یہی ہمارے جو فاضل وکیل صاحب ہے یہ ان پہ کراس کریں گے اور اس کراس کے دوران آپ سچ جو ہے اس کی تلاش کر لیتے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ کورٹ کے سامنے آ جاتا ہے. جب اس کا اپنا سٹانس پروف نہیں ہوگا تو پھر اس کا دعویٰ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈسمس ہی ہوگا.